300 دے سکی پیسوں سے 7 دن کا ٹائم ہو سی آپ یہ ہاتھ گڈ تھی گئے نا کہ تھر بھی نہ لین میرا تعلق ایسے علاقے سے تھا کہ جہاں خاندانی دشمنیاں تھیں اور اس خاندانی دشمنی کی وجہ سے جو ہے تھا کہ خواتین کی تعلیم پہ جو تھا وہ پابندی تھی. تو میرے اوپر بھی پابندی تھی میری بڑی بہنوں کی طرح. تو میرے جو بھائی تھے وہ کالج جاتے تھے لیکن کیونکہ ایک انسپائریشن یہ تھی کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو ایک پی ٹی وی پہ ایک سیریل آتا تھا فرد جرم. تو میرے ابو مجھے دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ایک نا وکیل بنانا ہے. تو یہ چیز جو یہ مائنڈ میں یہ میرے بیٹھ گئی کہ نہیں میں نے بڑے ہو کے وکیل ہی بننا ہے. لیکن جب میں میٹرک میں پہنچی تو حقیقت کچھ یوں تھی کہ مجھے تو انہوں نے آگے بھیجا ہی نہیں پڑھنے کے لیے. تو میرے بھائی جب کالج آتے تھے نا تو مجھے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ میں ان کی بکس اٹھا لیتی تھی جب وہ واپس کالج سے آتے تھے ان کو ریڈ کرتی تھی. اور جو ایڈمیشن جب آیا تو میں نے یہ کیا کہ جو میرے والد صاحب مجھے روزانہ کھانے کے لیے پیسے دیتے تھے وہ جو 1-1 روپیہ دیتے تھے یا 2-2 روپے وہ میں اکٹھے کرتی جاتی تھی. وہ مٹی کے ایک میں نے گولک میں اس کو اکٹھا کیا اور جب 2 سال بعد اینول پیپر میں نے اپنے بھائی کے ساتھ وہ توڑ کے گولک سے پیسے نکال کے ایڈمیشن پہ کیا. میرا بھائی جو تھا وہ میری سسٹرز کے گھر لے جانے کے لیے جو مجھے پیپرز تھے وہ چوری دلواتے تھے. اور ہم جو بکس ہے ہم جب رات کو تیاری کرتے تو وہ اس کو ہاف کر لیتے. آدھا حصہ میرا بھائی پڑھتا تھا اور آدھا حصہ میں پڑھتی. اس طرح میں نے FA کیا اور اسی طرح میں نے BA کیا MA تک پہنچی. پھر یہ تھا کہ میں نے LLB میں ایڈمیشن لے لیا. تو لینے کے بعد نا پھر میرے کیونکہ ہمیں فیس پے کرنی تھی اور ہاسٹل کے اخراجات تو میرے بھائی نے نا اپنے دوست سے ادھار لے کے وہ میرا ایڈمیشن پے کر دیا. اور پھر یہ ہوا کہ اب جانا تھا کہ کالج یونیورسٹی کیسے جانا ہے ریگولر پڑھنا کیسے ہے LLB. تو وہ یہ تھا کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 2007 اور 8 اکتوبر کا وہ دن تھا اور مجھے صبح وہ کلاس جوائن بھی کرنی تھی. تو مانسہرہ میں ان دنوں جو ہے نا وہ زلزلہ آیا ہوا تھا. تو میں ساری رات جو ہے نا وہ جو پلر ہے اس کو پکڑ کے نا میں روتی گئی کوریڈور میں کھڑے ہو کے کہ اللہ تعالیٰ یا تو یہ بات میرے دل سے نکال دے کہ میں نے یونیورسٹی جانا ہے اور یا میں نے وکیل بننا ہے. اگر میری قسمت میں وکیل بننا لکھا ہے تو پھر صبح تک اللہ پاک میرے جو کام ہے نا وہ تیرے سپرد کرتی ہے اور تو ہی نے اس کا حل نکالنا ہے. تو یقین کریں رات کو 3-4 دفعہ میرے والد صاحب میرے پاس ہے اور اس نے کہا کہ آپ سو جاؤ. میں نے کہا میں نے اپنے ابو کو کہا میں نے کہا ابو آپ سو جائیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. پھر یوں ہوا کہ صبح میرے ابو نے دادوں سے جا کے کہا کہ نا بیٹیوں کو جو ہے میری بیٹی نے نا آگے یونیورسٹی جانا ہے. تو دادی نے کہا ہماری دشمنیاں بچیاں وہ اٹھوا بھی سکتے ہیں اللہ نہ کرے ہماری بچیاں بہک بھی سکتے ہیں بھاگ بھی سکتی ہیں. تو میرے ابو نے کہا میری بیٹی بھاگے گی بھی نہیں اگر وہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ مضبوط خاتون ہے تو ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں. یوں اس طرح میں یونیورسٹی کی LLB کی. لیکن بدقسمتی سے جس دن میرا لاء کمپلیٹ ہوا اسی دن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی.
تو یہ ایک سمجھ لیں میرے لیے اتنا بڑا لاس تھا کہ سروائیول بہت مشکل تھا. جب گئی یونیورسٹی میں تو جو حقیقت میں ماحول تھا وہ ڈفرینٹ تھا. تھیوری پڑھ کے آئے تھے, پریکٹیکلی اور ماحول تھا. لیکن 1.5-2 سال کے بعد میں ڈسارٹ ہو گئی. واپس میں گورنمنٹ سروس کرنے لگی. پھر ان دنوں ہماری پھر پراپرٹی پہ قبضے ہونے لگے. معاملات اتنا زیادہ بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے ہماری ہر چیز چھین لی. پھر مجھے دوبارہ پریکٹس میں آنا پڑا. جب میں پریکٹس میں آئی تو آتے ہی مجھ پہ جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا. مجھے کئی گولیاں لگی, لیکن اللہ کا شکر ہے اس جو قاتلانہ حملے میں بچ گئی اور اللہ پاک نے مجھے ڈسیبل ہونے سے بچایا. پھر اس دوران دشمنیاں بھی نپٹتی رہی اور ساتھ میں پھر اللہ پاک نے مجھے 2023 میں اس بار کی جنرل سیکرٹری بھی اللہ پاک نے مجھے اس اعزاز سے نوازا اور میں یہاں بہاولپور ڈویژن کی پہلی خاتون جنرل سیکرٹری جو ہے وہ منتخب ہوئی اور بھاری مینڈیٹ سے. یہ اللہ پاک کا مجھ پہ خاص نظر کرم تھا. اور 2021 میں میری جو شادی ہے وہ اس وقت ایڈیشنل سیشن جج تھے, پھر بعد میں وہ سیشن جج پروموٹ ہوئے, پھر ان سے میری شادی ہوئی. اور الحمدللہ کہ میرا ایک ماٹو ہے کہ میں نے خود مصیبتیں دیکھی تو میں مصیبت زدہ لوگوں کی جو ہے نا فری آف کاسٹ بھی مدد کرتی ہوں اور ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتی ہوں. ان کے کیسز بھی فری لڑتی ہوں کیونکہ میں نے وہ برا وقت دیکھا ہے. میں نے اپنے ساتھ پریشانی دیکھی ہے. اور آپ دیکھیں نا وہ اشفاق صاحب کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ آپ آسانیاں تقسیم کریں تاکہ آپ پہ مشکلات ختم ہو. تو میں اب آسانیاں تقسیم کرتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ حالات بھی بہت سے پہلے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ.